السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ آیت 17 سے سمجھتے ہیں۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ فرماتے ہیں مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کمثل الذی استوقد نارا، یعنی یہاں پر الذی جس نے استوقد روشن کیا آگ کو، اور جب کسی جگہ پہ مان لیں اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں جب آگ جلائی گئی تو کیا ہوا؟ فلما اضاءت ما حولہ، تو چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ اس آگ کو جلانے سے سب طرف جو ہے اضاءت روشن ہو گیا، ماحول پورا انوائرمنٹ۔ ذہب اللہ بنورہم، اور جب ہر طرف روشنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نور ہی چھین لیا، یعنی کہ بلائنڈ کر دیا۔ وترکہم فی ظلمات، اور پھر ہے اصل میں تو ہر طرف روشنی ہے، لیکن جب آنکھوں کا ویژن چھن گیا تو کیا ہوا؟ وترکہم فی ظلمات، ہر طرف پھر تو بندے کے لیے وہ اس کو نظر ہی نہیں آئے گی روشنی، اس کے لیے تو اندھیرا ہی ہے۔ لا یبصرون، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا اس روشنی کو۔ یہ اگزامپل ہے ان کافروں اور ان منافقوں کی اگزامپل دی ہے کہ اسلام کا نور آیا، اللہ نے اپنے میسیجز کو بھیجا لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے، لیکن لوگوں نے اس پر نہیں سنا، لوگوں نے اس کو ایمان نہیں لائے، اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھا۔ تو یہ ایسے ہے جیسے ہر طرف روشنی ہوتے ہوئے انہیں وہ اندھیرے میں پڑے ہیں، انہیں کچھ نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے اس طرح سمجھایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سمم بکمن امیون، ان کی حالت ایسی ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی کہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی میسج تم کو دے رہے ہیں، تم نہیں سن رہے ہو۔ بکمن، گونگے ہو گئے ہو، منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا ہے، اور امیون، اندھے ہو گئے ہو۔ آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ کر بھی تمہیں خیال نہیں آ رہا ہے کہ کون سا رب ہے جو بار بار میسج کر کے اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، اپنے بارے میں بتا رہا ہے۔ فہم لا یرجعون، اور یہ ایسے ہیں کہ نہیں لوٹیں گے، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہی نہیں ہیں، اپنی ضد پہ اڑے ہیں۔ دوبارہ ایک دوسری ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ او کصیب من السماء، یا کہ جیسے کہ کصیب یعنی کہ تیز بہت طوفانی بارش ہوئی آسمان سے، فیہ ظلمات، اور اتنی کہ طوفانی کہ بالکل ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ورعد، اور تیز کڑک کی بجلی ہے، وبرق، تیز کڑک اور بجلی بھی اس میں چمک رہی ہے۔ یہ اور خوف کے مارے انسان کیا کرے گا؟ یجلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، من الصواعق، اس تیز آواز کی وجہ سے، بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، اور ڈر کی موت کے ڈر سے۔ تو یہ کون سی بجلی، کون سی کڑک؟ یعنی قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں اور جہنم کی بھی باتیں آ رہی ہیں، فیوچر بتایا جا رہا ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، عذاب عظیم ہے، عذاب علیم ہے۔ تو انسان سننا ہی نہیں پسند کرتا، اپنا فیوچر اچھا بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، بلکہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے موت کے ڈر سے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہہ دیا واللہ محیط بالکافرین، ایسے کافروں کو اللہ نے گھیر رکھا ہے۔ کہاں جائیں گا انسان؟ جب مرے گا تو سیدھا اللہ کے پاس جائے گا نا، تو اللہ نے تو پہلے ہی تمہیں گھیر رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اب اللہ فرماتے ہیں کہ یکادو یعنی قریب ہے کہ بجلی جو ہے یخطف چھین لے ان کی آنکھوں کو، یعنی کہ بجلی ان پہ گرے اور ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، یا کہ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، یا ایسا کہ کبھی اگر بجلی کی چمک آتی ہے، روشنی پھیلتی ہے تو وہ مشوا فیہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم قاموا، تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھی چیز آتی تھی، اچھی خبر، یا مسلمان جیت جاتے تھے تو یہ منافق اور کافر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کے ساتھ کوئی برا ہوتا تو پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جب کوئی روشنی آتی، یعنی مسلمان کہیں جنگ میں جیت کے آتے تو یہ منافق جو ہوتے ساتھ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مشوفی یعنی ساتھ رہتے تھے۔ اور جب اندھیرا یعنی کہ کوئی جنگی حالات، کوئی مصیبت آتی، مسلمانوں کو تکلیفیں آتی تو قاموا کھڑے رہ جاتے، ساتھ نہیں دیتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کی آنکھوں کے سننے کی طاقت اور ان کی دیکھنے کی طاقت بھی چھین لیتا، ان کی جو ہیئرنگ اور ویژن ہے وہ ختم کر سکتا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو علی کلی ہر چیز پر، شیء یعنی چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے جو چاہے جس کے ساتھ کر سکتا ہے وہی تو سب کچھ ہے، اسی نے تو انسانوں تمہیں بنایا ہے۔ اب اللہ سارے انسانوں کو پکار رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں،
اعبدو ربکم، اعبدو یعنی عبادت کرو، ربکم تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سے رب کی؟ کون کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ نے خود بتا دیا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، اس کی ورشپ کرو جس نے تمہیں بنایا ہے، والذین من قبلکم، اس سے پہلے اور من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی اس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب اللہ سے ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو، اللہ کے فیوریٹ بن سکو، اسی لیے اللہ سے ڈرو اور اسے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا، الذی جعل لکم، اللہ تو وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، چھت بنا دیا، زمین کو چھت نہیں، زمین کو فراشن یعنی کہ فرش بنا دیا، پورا تمہارے رہنے کا انتظام کیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تو اللہ نے چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے بھیجا، ماءً، پانی بھیجا تمہارے لیے، آسمان سے کھانے پینے کا انتظام کیا، فَأَخْرَجَ، اور نکالا بھی اس پانی کے ذریعے نکالا، مِنَ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل نکالے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے پینے کا پورا انتظام اس اللہ نے کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، اب تم کیا، تمہیں اب انسانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے انسانوں مت بناؤ اللہ کا اندادن، اللہ کے سملر، کوئی اللہ کا رائول مت بناؤ، اللہ کا جیسا کوئی نہیں ہے، جو کام اللہ کر سکتے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کیا کہا؟ اللہ کے مقابلے کسی اور کو لا کے مت کھڑا کرو، یعنی ورشپ کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی کرو، اس کے علاوہ کسی کی ورشپ نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خوب جانتے ہو کہ تمہیں کس نے بنایا ہے، کون تمہیں دوبارہ مارنے والا ہے، کون دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، تم ہر چیز جانتے بھی ہو۔ پھر اللہ نے کہا آگے، اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کسی طرح کا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں، مما نزلنا، بلکہ اس چیز کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کی، یعنی کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کسی طرح کا شک ہے، علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن بھیجا ہے، ان کو بتایا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے تو تم بھی قرآن کی جیسی کوئی اور سورہ بنا لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لے آؤ تم بھی کوئی سورہ، مِثْلِهِ، اس قرآن میں جیسی سورہ، اس کی جیسی کوئی ایک سورہ تم بھی بنا کے لے آؤ، اور اگر نہیں لا سکتے ہو تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے ساتھیوں کو، اپنے جو تمہارے ہیلپر ہیں ان کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ یہ قرآن کسی اور نے بنایا، کسی اور نے لکھا ہے، تو تم بھی خود بنا لاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور یہ جان لو کہ تم نہیں کر سکتے ہو، تم نہیں کر پاؤ گے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی نہیں کر سکتے، تم کبھی بھی قرآن کی جیسی کوئی ایک سورہ بھی نہیں لکھ سکتے ہو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اسی لیے ڈرو اس آگ سے، الَّتِي، جو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا فیول اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، انسان جتنے ڈلیں گے اتنے ہی وہ آگ کے شعلے پکڑے گی، اور والحجارہ، اور پتھر جو ہیں، وہ پتھر جن کا دنیا میں ورشپ کی جاتی ہے، وہ جہنم کا فیول بنیں گے۔ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ آگ اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کھول کھول کے سمجھایا ہے، ہر طرح سے اللہ ہم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت